تمہارے اندر لیتفقہوا فی الدین، تمہارے اندر تفقہ فی الدین ہونا چاہیے۔ تفقہ فی الدین کا مطلب آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ایک سمجھ بوجھ والا علم، بغیر اس علم کے، گہرے علم کے، تدبر اور تفاہم سے حاصل کیے ہوئے علم کے بغیر دعوت، اس کا فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کائنات کے سب سے بڑے داعی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ اعلان کر دیں اور لوگوں سن لو میرا طریقہ کار کیا ہے، میرا طرز دعوت، میرا طرز خطابت، میرا طرز تبلیغ، میرا انداز بیان کیا ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لیکن کیسے بلاتا ہوں؟ بصیرت کے ساتھ۔ کیسے بلاتا ہوں؟ مل کے بول لے، بات سمجھ آ رہی؟ کیوں نوجوانوں عزیزوں، یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، علماء سے نہیں کر رہا، یہ تو ان کی ترجمانی میں کر رہا ہوں، ان کی طرف سے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، ہم نے ان سے سیکھی۔ میں ان سب کا پیغام مشترکہ طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی دعوت انشاءاللہ الرحمن آپ نے دنیا میں پھیلانی ہے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ جامعۃ الاحسان کو قیامت تک آباد فرمائے۔ اللہ اسی طرح یہاں سے نوجوان بڑی تعداد میں علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ ہو کر، تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر کر پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ اللہ جامعہ ستاریہ کو، مرکز اسلامیہ کو قیامت تک آباد فرمائے۔ ان مدارس اور جامعات کے خلاف جو بھی سازش، اللہ سب کو نیست و نابود فرمائے، اور ہمیشہ یہ مدارس اپنے فرائض انجام دیتے رہیں اور اس طرح کے نوجوانوں کو تیار کر کے میدان تبلیغ میں اتارتے رہیں۔ لیکن اللہ کے رسول جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جن کے نقش قدم پہ چل کر ہم نے تبلیغ کرنی ہے، اللہ ان سے اعلان کروا رہا ہے۔ میرے محبوب کریم آپ اعلان کر دیں، میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، تو کس طرح؟ علی بصیرۃ، علی، مل کے بولیں، علی بصیرت کے ساتھ۔ علم کے بغیر بصیرت یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ العقد الفرید ایک بہت کتاب ہے خوبصورت، اس کے مصنف لکھتے ہیں اچھے خطیب میں 4 خوبیاں ہوتی ہیں۔ اچھے خطیب میں کتنی خوبیاں ہوتی ہیں؟ 4 خوبیاں، وہ بیان کرتا ہوں، اللہ کرے وہ 4 ہی آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، وہ 4 خوبیوں سے آپ موصوف ہو جائیں۔ سب سے پہلی خوبی وہ فرماتے ہیں اچھے خطیب کے اندر اس کو صاحب علم ہونا چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا علم حاصل کرنے کا، اس کو مت ضائع کریں۔ حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ، اکثر لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، اجمل دواخانہ آج بھی ان کے نام سے موسوم ہے، موجود ہے۔ ان کے بارے میں ہمارے اساتذہ کرام یہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ وہ اپنے دیہات سے دہلی پڑھنے گئے، 10 سال تعلیم حاصل کرتے رہے اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 10 سال میں ایک بار بھی گھر واپس نہیں گئے۔ 10 سال میں، اس دور میں یہ ذرائع نہیں تھے جو آج اللہ نے ہمیں عطا کر دیے کہ موبائل ٹیلی فون پہ ہم روزانہ اپنی والدہ سے، اپنے باپ سے بات کر سکتے۔ ہم نے تو خود جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں، حضرت مولانا مدنی صاحب سے پوچھیں، وہ کیا دور تھا۔ ایک خط لکھتے تھے، وہ 2 مہینے کے بعد وہاں پہنچتا تھا، وہاں سے پھر خط ایک جواب آتا تھا، تو بس یہ ہوتا تھا ایک ہمارا سلسلہ۔ آج تو الحمدللہ آسانی اللہ نے عطا کر دی۔ تو مولانا حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ کو پہلا خط گھر سے گیا، انہوں نے اس کو کھول کے پڑھا نہیں ہے،
بلکہ ایک سرائی لی جس کا منہ تنگ ہوتا ہے, اس کے اوپر 1 نمبر لکھ کر تاریخ لکھ کر اس خط کو اس میں پھینک دیا. اس کا جواب بھی نہیں لکھا, پڑھا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا. دوسرا خط آیا تو 2 نمبر لکھ کر اس طرح وہ خط ڈالتے رہے. 10 سال کے بعد جب فاضل ہوئے, عالم اور حکیم بن کر گولڈ میڈل کے گلے میں پہنایا گیا, اس دن اس سرائی کو توڑ کر وہ سارے خطوط نکالے, ایک سے لے کر آخری خط تک پڑھا تو اس میں لکھا تھا فلاں کی شادی ہو رہی ہے آ جائیں, فلاں کا عقیقہ آ جائیں, فلاں کا ولیمہ تو آ جائیں, فلاں کا جنازہ تو آ جائے. تو اس میں لکھا اگر میں اتنے سفر کرتا, اتنے ناغے ہوتے تو میری تعلیم کتنا حرج ہوتا. اس انداز سے لوگوں نے پڑھا, اس انداز سے تعلیم حاصل کی ہے. اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا, اس کو کبھی ضائع نہ کریں. علم کی حصول کے لیے ڈٹ جائیں. تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, میں نے 5 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا اور الحمدللہ 5 سال میں میرا ایک بھی ناغہ نہیں ہے. 5 سال میں ایک پیریڈ کا میرا ناغہ نہیں ہے. یہ میرا ریکارڈ ہے الحمدللہ. یہ دونوں بزرگ جانتے ہیں مدینہ یونیورسٹی کے اصول و ضوابط کو. وہاں پر جب بندہ ناغہ کرتا ہے تو اس کا وظیفہ اسکالرشپ مہینے کے بعد جب دیا جاتا ہے اس میں سے وہ کاٹ لیا جاتا ہے کہ فلاں دن اس نے ناغہ کیا تھا, اتنے پیسے اس کے کٹ گئے. پیسوں کی وجہ سے نہیں, الحمدللہ علم کی محبت اور شوق کی وجہ سے پورے 5 سال میرا ایک پیسہ نہیں کٹا تھا کہ میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا تھا. ابھی میں نے اس عمر میں آ کر میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے, PhD کی ہے, کلاس ورک اس میں کرنا پڑتا ہے, کلاسوں میں حاضری دینا پڑتی ہے. مجھے فوج کی یونیورسٹی ہے لاہور گیریزن یونیورسٹی, میں نے MPhil بھی وہیں سے کیا, ڈاکٹریٹ وہاں سے کی. مجھے یونیورسٹی نے الحمدللہ انعام دیا کہ میرا ایک بھی ناغہ نہیں تھا. انہوں نے کہا اتنا مصروف آدمی ہونے کے باوجود ایک ناغہ اس نے نہیں کیا, اسپیشل مجھے الحمدللہ انعام دیا. یہ میں نے آپ کو شوق دلانے کے لیے واقعہ سنایا. اپنے اندر شوق پیدا کرے, تعلیم میں کبھی ناغہ نہ کرے. العقد الفرید میں لکھا اچھے خطیب کی سب سے پہلی خوبی یہ وہ صاحب علم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ صاحب علم ہونا چاہیے. اور دوسری خوبی انہوں نے کہا کہ اس کی آواز بلند ہونی چاہیے, اس کی آواز صاف ہونی چاہیے, کلیئر آواز ہونی چاہیے. اس لیے آپ کا فرض ہے اپنے گلے کی حفاظت کریں, زیادہ گول گپے نہ کھایا کریں. کیوں جناب, حفاظت کرنی چاہیے نا اللہ کی نعمت کی. یہ اللہ کی نعمت ہے اچھا گلا. ماشاءاللہ مولانا منظور صاحب روزانہ 3 4 خطاب فرما لیتے ہیں, گلا الحمدللہ چلتا رہتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر کریں. پست آواز اچھے خطیب کی نشانی نہیں ہوتی, بلند آواز. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. آپ کی آواز احمرت عیناک, جلالت ٹپکتی تھی, جلالت کأنہ منذر الجیش, یوں لگتا تھا جیسے کوئی سپہ سالار اور جرنیل میدان جنگ میں اپنی فوج کو ہدایات دے رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ کے دوران لکڑی کے منبر پر اتنی تیزی سے دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں جنبش فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات ہمیں یوں احساس ہوتا تھا اہو ساکتن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں یہ منبر الٹ نہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں زمین پہ نہ آ جائیں, ہمیں خطرہ ہی رہتا تھا. تو آقا کا انداز خطابت پر جوش ہوتا تھا, اور جوش تب انسان پیش کر سکتا ہے جب اس کا گلا صاف ہو. تو گلے کی قدر کرے. تیسرا اس کی شکل و صورت, اس کا لباس وہ اچھا ہونا چاہیے. شکل و صورت تو خیر اللہ کے اختیار میں, لیکن یاد رکھیے سفید رنگ ہونا, چہرے کا بہت ہی وجیح ہونا, یہ چیزیں باروب نہیں انسان کو بناتی. سچی بات میں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں, بعض اوقات انسان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے, اندر سے باطن اس کا صاف ہوتا ہے. اللہ اس کے چہرے پر کشش پیدا کر دیتا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میں نے جب پہلے سال مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی, ہمیں تفسیر پڑھانے والے استاد سوڈان کے ڈاکٹر بشیر تھے ان کا نام, اور بھاری ان کا وجود تھا. سوڈان افریقہ کا ایک ملک ہے, دریا نیل کے کنارے پر مصر کے ساتھ متصل ہے. اکثر وہاں کے لوگوں کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں, بھاری وجود, موٹے ہونٹ, رنگت سیاہ. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں نے آج تک اتنا پرکشش چہرہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. یہ رنگتوں کی بات نہیں ہے, ان کی زبان کی مٹھاس, ان کے اخلاق کی بلندی,
کی للہیت، ان کا تقوی ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا. جب بولتے تھے یوں لگتا تھا جیسے موتی ان کی زبان سے نکل رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں، آپ لباس اچھا ضرور پہنیں، صاف ستھرا پہنیں، تقوی والا پہنیں. یہ علماء کی شان ہے، مبلغ کی شان ہے، خطیب کی شان ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے پڑھا کہ جب وہ درس حدیث بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، خاص آپ نے وہ ایک جبہ رکھا ہوتا تھا، گاؤن رکھا ہوتا تھا، وہ پہن کے تشریف لاتے تھے پوری وضاحت کے ساتھ. عالم کی ایک شان ہوتی ہے، جیسے ادھر کے علماء کے ایک خاص لباس ہے. پاکستان کے اندر بھی علماء، ہمارے علماء اسلاف، ان کا بھی ایک الحمدللہ اچھا انداز رہا، تو اس انداز کو ضرور ہمیشہ اپنانا چاہیے. چوتھی بات، خطیب کو مجمع شناس ہونا چاہیے. اچھے خطیب کو کیا ہونا چاہیے؟ مجمع شناس کا مطلب یہ کہ جس طرح کا مجمع ہو اس کے مطابق بات کرے. تقریب بخاری شریف ہو رہی ہے، لوگ آپ نے اکٹھے کیے ہیں، پبلک اور عوام سے طلباء نہیں ہیں، تو وہاں پہ آپ 2-3 گھنٹے بالکل علم کی گہرائی کے وہاں پر معتزلہ اور جہمیہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں سنائیں، ان کے پلے ایک نہیں پڑے. مجمع کے مطابق جس طرح کے لوگ اس طرح کی بات کریں. اللہ اکبر. نجاشی بادشاہ کا دربار ہے اور خطیب اسلام حضرت سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام کی ترجمانی کے لیے کھڑے ہیں. قربان جائیں، چاروں خوبیاں اچھے خطیب کی ان کے اندر موجود ہیں. صاحب علم ہیں کہ میرے آقا کے شاگرد اور تلمیذ ہیں. آپ جامعۃ الاحسان کے شاگرد ہیں، ان اساتذہ کے شاگرد ہیں. جعفر طیار کی عظمت کے کیا کہنے، جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مدرسے کے شاگرد ہیں.